الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ امام اہل سنت کے سفر مدینہ کا، سفر حرمین طیبین کا ذکر ہمارا جاری تھا۔ علماء مکہ مکرمہ نے جس انداز میں امام اہل سنت سے محبت کا اظہار کیا، جو تعظیم و تکریم امام اہل سنت کی اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ مزید مکہ مکرمہ کے کچھ واقعات اور یوں ہی مدینہ منورہ جو آپ کا وہاں سے سفر ہوا، اس حوالے سے کچھ باتیں آج کے سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ میں ایک تو اپنی مشہور زمانہ کتاب الدولۃ المکیہ تصنیف فرمائی، جو خاص علم غیب کے موضوع پر تھی۔ یوں ہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مکہ مکرمہ میں نوٹ کے حوالے سے سوال ہوا۔ 12 سوال آپ سے کیے گئے۔ اس زمانے میں یہ جو کاغذی نوٹ ہوتا ہے یہ نیا نیا نکلا تھا، اور اس پر احکام علماء کے سامنے واضح نہیں تھے کہ اس کو ہم کیا قرار دیں، سامان اصطلاحی قرار دیں، یا کیا اس کی حیثیت ہوگی زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کو قرض دینے کے حوالے سے، اس سے قرض ادا کرنے کے حوالے سے، بہت سارے فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اس پر سوالات اٹھتے تھے۔ اب تو چونکہ ہمارے یہاں ایک اس کا رواج ہے، ہر چیز اس کی رائج ہو چکی ہے، اس لیے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے تو شریعت کے اس کے واضح ہو چکے ہیں۔ البتہ جب ایک چیز نئی نئی آتی ہے تو اس کے مسائل کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء فقط یہ کہہ کر اپنا منصب ادا کر چکے تھے کہ یہ علم جو ہے وہ علماء کی گردن میں امانت ہے، یعنی ان کے سامنے یہ مسئلہ منقع نہیں ہو رہا تھا، واضح نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مکہ مکرمہ میں یہ 12 سوالات اس حوالے سے کیے گئے، اور الحمدللہ عز و جل مختصر مدت کے اندر امام اہل سنت نے کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی، کہ جو اولاً نوٹ کے مسئلے پر لکھنے والے علماء تھے ان میں امام اہل سنت کا شمار ہوا، اور آپ نے ان علماء کے سامنے جو اس پر سوالات اٹھتے تھے، جو مسائل واضح کرنے تھے، وہ ان کے سامنے واضح کیے۔ یہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر تصنیف فرمائی، اور الحمدللہ یہ کتاب بھی دنیا کی کئی مکتبوں سے شائع ہوئی، حتیٰ کہ بیروت سے بھی یہ کتاب الحمدللہ امام اہل سنت کی یہ شائع ہو چکی ہے، وہاں سے بھی اس کو پبلش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آپ نے تصنیف فرمائی وہاں پر۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے وطن میں ہی ایک کتاب حسام الحرمین تصنیف فرمائی تھی، اس کی وہاں پر آپ نے علماء کو اجازتیں دیں، اسی طرح اس کے اوپر آپ نے تقریزیں حاصل کی، علماء کے سامنے وہ کتاب بھی آپ نے پیش کی۔ یہ بھی آپ کی ایک شاندار کتاب ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب وہاں علماء سے ملاقات ہوئی تو بالخصوص مفتی حنفیہ حضرت علامہ مولانا شیخ صالح کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت ہو چکی تھی۔ یوں ہی جو کتب خانہ حرم کے لائبریرین تھے، جو اس کے انچارج تھے، یعنی مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو امام اہل سنت سے بڑی الفت ہو چکی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امام اہل سنت وہیں پر یعنی مکہ مکرمہ میں ایک طویل عرصہ قیام کریں، اور ان کا ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا۔ امام اہل سنت کی وہ تو خدمت کر رہے تھے، امام اہل سنت کی دعوتوں کا اہتمام، بہت ساری چیزوں کا اہتمام وہ کر رہے تھے، جس کا ذکر خود امام اہل سنت نے اپنے سفر نامے کے اندر کیا ہے۔ لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان لوگوں کو بڑی الفت و محبت ہو چکی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ امام اہل سنت ان کے یہاں پر کچھ عرصہ اور رہیں۔ تو انہوں نے کچھ باتیں امام اہل سنت سے اس حوالے سے کی کہ جب آپ بیمار ہو گئے، امام اہل سنت ایک لمبا عرصہ وہاں پہ گزر گیا، محرم الحرام کا ایک لمبا ٹائم گزرا کہ جس میں امام اہل سنت مسلسل وہاں پر بخار کے اندر ہی مبتلا رہے۔ تو حضرت علامہ سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امام اہل سنت سے کہا کہ مکہ مکرمہ کا موسم چونکہ گرم ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے آپ کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی ہے، تو میرا طائف کے اندر ایک بڑا وسیع مکان ہے، کھلا مکان ہے، اور طائف یہ انتہائی پرفضا
اور ٹھنڈا مقام ہے، مکہ مکرمہ سے قریب ہی یہ شہر ہے اور بڑا مشہور شہر ہے، مبارک شہر ہے، یہ بڑا پرفضا مقام ہے۔ تو آپ نے امام اہل سنت سے کہا کہ آپ وہاں چلیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی گرمیوں کا موسم وہاں پر گزاریں گے اور آپ کا مرض بھی وہاں پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہترین جواب دیا کہ یہ جو حالت مرض ہے، اس میں اگر سفر کے میں قابل ہوں تو میرا سفر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار کی حاضری کے لیے ہو، بس یعنی مدینہ منورہ میں چلا جاؤں۔ تو یہ امام اہل سنت نے ان کے سامنے بیان کیا تو وہ ہنس پڑے اور کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم جب طائف چلے جائیں گے تو وہاں تنہائی میں آپ سے کچھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ یہاں پہ مکہ مکرمہ میں تو علماء کا آنا جانا مسلسل آپ کے پاس رہتا ہے، تو اس لیے آپ سے پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، وہاں پہ بیٹھ کے کچھ آپ سے پڑھ لیتے۔ اسی طرح جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیماری کے اندر ایک وقت وہاں پر گزر گیا، بخار کے اندر وقت گزرا، تو اب امام اہل سنت نے اسی حالت کے اندر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا کہ اب یہ بخار تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم ہو نہیں رہا، اسی حالت میں مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان علماء نے یہ کہا کہ آپ کی جیسی طبیعت ہے اس میں آپ یہیں پر انتظار کریں، آپ نہ جائیں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری نہیں ہوتی، آپ کے شہر کی حاضری نہیں ہوتی، تو پھر حج کا کچھ لطف نہیں ہے۔ حج کا لطف اسی صورت میں آئے گا جب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ آپ ٹھہریں، تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، یعنی مدینہ منورہ نہیں آیا، روزہ اقدس پر نہیں آیا، اس نے مجھ پر جفا کی، وفا نہیں کی اس نے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ایک مرتبہ آ چکے ہیں، یعنی جب آپ 23 سال کی عمر میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے زیارت تو کر لی تھی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پر میں حاضر تو ہو چکے تھے، آپ ان کے شہر میں تو جا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہو، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضروری ہے، یعنی جو بھی حج کے لیے جائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں، روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اس وقت دم نکل جائے۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ ایسا ہو جائے۔ تو اب یہ ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات کہ مدینہ منورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے اور وہاں پر ہی مزار بنے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے چونکہ ایک عالم کو نفع ہو رہا تھا، اور امام اہل سنت کی دعا یہ تھی کہ میں پہنچوں اور ایک نظر پڑے اس کے بعد بھلے انتقال ہو جائے، تو حضرت علامہ مولانا شیخ کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اور مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کا چہرہ متغیر ہو گیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دعا سن کر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ آپ یوں دعا کریں کہ تعود ثم تعود ثم تعود ثم یکون، یعنی آپ آئیں پھر آئیں پھر آئیں پھر آئیں، پھر بھلے مدینہ منورہ کے اندر ہی آخر آپ کا ٹھکانہ بنے، یعنی ابھی انتقال کی بات نہ کیجیے، مرنے کی بات ابھی نہ کیجیے، ابھی آپ کی جو ضرورت ہے، جس طریقے سے آپ کی ذات کی برکت ہے، اس طرح آپ دعا نہ کریں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار آپ کو مدینے لائے، پھر بھلے آخر ٹھکانہ مدینہ منورہ کے اندر بنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد علماء نے آپ کو پیشکش کی کہ حضور آپ کی ہم یہاں پر شادی کروا دیتے ہیں، نکاح کروا دیتے ہیں۔ تو مقصد ان کا یہی تھا کہ کسی طریقے سے امام اہل سنت کو یہاں پر روک سکیں، جیسا کہ خود انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو یہاں پہ ٹھہرائیں۔ لیکن امام اہل سنت نے بڑا حکمت والا جواب دیا کہ اگرچہ نکاح دوسرا کرنا جائز ہے، اس میں گناہ نہیں جبکہ آدمی عدل کر سکتا ہو، لیکن میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، اپنے بچوں کی والدہ کو لے کر یہاں پر آیا ہوں، تو وہ کنیز کہ جس نے مناسک حج ادا کیے، جسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لایا ہوں، اب اگر میں اس کو یہی بدلا دوں کہ اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح کر لوں تو اس کو غم پہنچے گا، یعنی یہ ایک فطری بات ہے، طبیعت کی بات ہے کہ عورت کو اس کا غم پہنچنا ہی ہے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ میں یہاں پر اس کو اس کا غم دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ان علماء کا مقصد جو ہے وہ امام اہل سنت کو وہاں پر
روکنا تھا۔ تو اس طرح کی کئی واقعات امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ مکہ مکرمہ کے اندر پیش آئے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی آپ کی صحت یابی ہوئی اور آپ سلطانی حمام سے نہا کر نکلے تو اس وقت آپ نے بادل دیکھا جو حرم تک پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی، پھر آپ نے بارش کے اندر ہی طواف کیا اور آپ کو دوبارہ یہ بخار لوٹ آیا۔ تو علماء نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک حدیث ضعیف کے لیے اپنے آپ کو بیمار کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ حدیث اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے۔ اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ آپ کو اس بارش میں جب طواف ہو رہا تھا تو اس وقت تعداد بہت کم تھی، تو بآسانی حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوا۔ اسی ضمن میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حج کر لیا تھا تو حج کے ارکان میں سے ایک جو بنیادی رکن ہے وہ طواف الزیارہ ہے، یعنی جب بندہ عرفات کے میدان میں قیام کر لیتا ہے، دوسرے دن پھر مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے، قربانی کرنے کے بعد حلق کروایا جاتا ہے اور پھر ایک رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے طواف الزیارہ۔ اس طواف الزیارہ کا جو افضل وقت ہے وہ ویسے تو 10 تاریخ ہے، لیکن اگر 10 تاریخ کو نہیں کیا تو پھر 11 کو نہیں کر پائے تو پھر 12 کی غروب آفتاب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس طواف کا اکثر حصہ 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے کر لیا جائے۔ اس کے دیگر مسائل بھی موجود ہیں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طواف الزیارہ کیا وہ آپ نے 11 ذی الحجہ کو کیا تھا، کہ عام جو حاجی تھے وہ 10 ذی الحجہ کو چلے گئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ چونکہ گھر کی خواتین موجود تھیں، مستورات موجود تھیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی بیمار تھے، بخار تھا، تو 11 تاریخ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیطان کو کنکریاں مار کر اپنے گھر والوں کے ساتھ حرم میں آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمام حجاج جو ہے وہ مینا کے اندر تھے، اور ہمیں الحمدللہ عز وجل بہترین انداز میں بآسانی طواف کا موقع ملا کہ 20-25 افراد اس وقت کے اعتبار سے حرم شریف کے اندر موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر بار الحمدللہ عز وجل حجر اسود کو چومنا، اس پر بوسہ لینا، منہ ملنا اس کے اوپر نصیب ہوا۔ جو بتانا اصل میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں امام اہل سنت پر ایسی تھیں کہ امام اہل سنت یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی صاحب جنہیں میں پہچانتا بھی نہیں تھا کون تھے، تو چونکہ ہمارے ساتھ گھر کی خواتین تھیں، وہ ہر پھیرے کے اندر آتے اور کچھ لوگوں کو لے کے کھڑے ہو جاتے کہ جو بہنیں ہیں ان کو موقع دو حجر اسود کے پاس۔ وہ کھڑے ہو جاتے اور 3-4 لوگ وہاں پہ حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے کہ بہنیں جو طواف کر رہی ہیں، یعنی امام اہل سنت کے گھر کی خواتین، ان کو موقع دو۔ تو جو مستورات ہوتی تھیں وہ بھی بآسانی حجر اسود کو بوسہ دے دیا کرتی تھی۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں تھیں کہ آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ایسے معاملات پیش آ رہے تھے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کے لیے، آپ کی معاونت کے لیے کہیں نہ کہیں بندوبست ہو ہی جایا کرتا تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب یہ طواف مکمل ہوا تو اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو ملتزم کا حصہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کی درمیانی جگہ، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس ملتزم کے مقام پر آ کر اپنے آپ کو چپٹانا ہوتا ہے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اگر اس کا موقع ملتا ہے، ورنہ بہرحال فی زمانینا، ہمارے زمانے کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے، تو کم از کم اس کے قریب جا کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ بڑا پر رونق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جبریل امین اس مقام پہ کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، کہ اے واجد و ماجد، مجھ پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں اس کو کبھی مجھ سے زائل نہ کرنا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر حاضر ہوئے اور یہی دعا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زوال نعمت سے محفوظ فرمانا۔ فرماتے بہت پرکیف رقت طاری ہوئی۔ اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور مدنی سوچ اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ اس مقام پر آپ کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، بڑا یعنی جو افراد وہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے قریب ہی جا کر اگر بندے کے اندر تڑپ ہو تو اس کو ویسے ہی رقت طاری ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ مقام کہ ملتزم کا جو مقام ہے یہاں پر کھڑے ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور امام اہل سنت جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، وہ دعا کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت وہاں پہ دعا کر رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک عربی شخص جو ہیں وہ میرے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے اور بڑی زور زور سے وہ رونا شروع کر دیا، چلا کر انہوں نے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کے چلانے سے میری طبیعت کچھ بٹ گئی، یعنی پہلے تو میں رکت کے ساتھ توجہ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اب یہ آئے اور دعا کرنے لگے تو میری توجہ ان کی طرف سے بٹ گئی۔ لیکن آپ سوچ دیکھیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے معاً خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہوں اور ان کے قرب کا فیض مجھ پر بھی تجلی ڈالے، یعنی ان کی وجہ سے مجھے بھی برکتیں حاصل ہوں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے بھی حاصل ہو۔ اس تصور سے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اطمینان ہو گیا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پھر دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو حتی الامکان لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں ایک اچھا گمان پیدا کرنا چاہیے۔ اور نتیجہ یہ نکلا امام اہل سنت کے اس واقعے سے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو چین عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس بندہ اگر لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل کو بے چینی ہوتی ہے، یعنی چین اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کے پہلے عشرے میں عزم حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصمم، یعنی پکا ہو گیا کہ اب میں نے مدینہ منورہ یہاں سے یعنی مکہ مکرمہ سے جانا ہی جانا ہے۔ تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اونٹ کرائے پر لیے گئے اور سب کو کرایہ دے دیا گیا۔ سارے اکابر علماء جو ہے مکہ مکرمہ کے، یہ امام اہل سنت کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ایک بڑی تعداد تھی کہ جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر تک امام اہل سنت کو چھوڑنے آئی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں کمزور تھا اور بیمار بھی تھا، اس لیے سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا، اور یہ علماء میرے ساتھ نیچے چل رہے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ نیچے آؤں، ان کے ساتھ چلوں، لیکن ان حضرات نے مجبور کیا کہ آپ بیمار ہیں، آپ سواری پر ہی سوار رہیے۔ وہاں سے امام اہل سنت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ان محبت والے علماء کی محبتیں آپ کے دل کے اندر موجود تھیں، ان کی محبتوں کو آپ نے بڑا حاصل کیا، اور اس کے بعد بھی ان علماء کا آپ سے رابطہ رہا۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو باقاعدہ امام اہل سنت سے چند برسوں کے بعد ملنے کے لیے بریلی شریف آئے تھے، امام اہل سنت سے ملاقات ہوئی، ان کی باتیں بھی امام اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور آپ امام اہل سنت کا عشق و محبت بالکل معروف ہے کہ جانتے ہی ہیں کہ کس قدر امام اہل سنت کے اندر بالخصوص مدینہ منورہ کی جو تڑپ اور جو عشق ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی طرف امام اہل سنت جیسی ہستی جا رہی ہو، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دینی ہو، تو پھر کیسا لطف کیسا سرور امام اہل سنت پر طاری ہوگا۔ خود فرماتے ہیں کہ پہلی رات یہ جنگل میں آئی، ظاہر ہے کہ بسیں وغیرہ تو اس زمانے میں تھیں نہیں، اونٹوں پر ہی سفر ہوتا تھا، تو جنگل میں آئی، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ رات کیا تھی، ایسا لگتا تھا کہ صبح کی طرح روشن ہے، مثل صبح روشن تھی، کہ جنگل ہے لیکن جنگل کے اندر گویا کہ بس ایک روشنی ہوئی بھی ہے، صبح کی طرح وہ منظر ہوا ہے۔ یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ ذوق تھا کہ آپ کو وہ رات محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی طرف جا رہے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے، چونکہ پہلے جدہ جانا پڑتا تھا اس زمانے کے اندر، تو آپ جدہ کی طرف گئے، جدہ سے پھر کشتی میں سوار ہو کر یہ رابغ کا ایک علاقہ ہے جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ پہنچتے ہیں، جدہ سے رابغ تک پہنچتے ہیں۔ درمیان میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ملح تھے اس زمانے کے کشتی کے، تو وہ چونکہ اس زمانے کے اندر خوش عقیدہ مسلمان ان کی وہاں پر خدمت تھی، تو وہ ملح بھی بڑے خوش عقیدہ لوگ تھے۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں کام کرتے، یعنی پردے وغیرہ کھولنے باندھنے کا کشتی کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو وہ بڑے عجیب انداز میں اکابر اولیاء کرام کو پکارتے تھے،
جو بڑا لطف دیتا تھا، ایک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتا کہ یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، کوئی دوسرا یوں سید احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ندا کرتا، کوئی تیسرا جو ہے وہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ندا کرتا، تو کوئی سیدی احدل کو ندا کرتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی آوازیں بڑی پرکشش تھیں، جو بڑا لطف دیتی تھیں کہ اولیاء کرام کو وہ لوگ پکار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے رابغ پہنچے، تو اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہاں رابغ کا امام اہل سنت کے وہاں کے جو سردار تھے شیخ حسین نام کے شخص تھے، امام اہل سنت ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں کس نے اس بات کی اطلاع دی، خود فرماتے امام اہل سنت کی مجھے نہیں معلوم کہ کس نے اطلاع دی، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور ان کے ہمراہ ان کے بہت سارے عزیز تھے، اور انہوں نے اپنے ایک مقدمے کا جو بہت عرصے سے ان کے پاس پڑا ہوا تھا، جس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب جب امام اہل سنت کے سامنے وہ مقدمہ پیش کیا گیا جو ان کا ایک عرصے سے التوا میں تھا، جو حل نہیں ہو رہا تھا، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے حکم شرع عرض کیا اور الحمدللہ عز وجل باتوں ہی باتوں کے اندر وہ جو مسئلہ ایک عرصے سے پینڈنگ میں تھا وہ سارا کا سارا حل ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا، یہ امام اہل سنت سے حد درجہ متاثر ہوئے، اور پھر ان کے بعد ان کی عنایتیں مدینہ منورہ پہنچنے تک امام اہل سنت کے ساتھ رہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا ہلال یہیں پر ہو گیا، یعنی رابغ کے مقام پر۔ یہاں سے اونٹ کرائے پر لیے گئے، نماز عصر پڑھ کر سوار ہونا تھا، تمام کے تمام سامان کو سڑک پر رکھ دیا گیا اور اونٹوں پر ہم نے سفر کرنا تھا۔ جو ہمارا سامان تھا جس میں کپڑے وغیرہ چیزیں تھیں وہ بھی روڈ پر رکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھ کے سوار ہوں گے، یہ بھی ایک اونٹ کے اوپر سوار کر لیا جائے گا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ حاجی صاحب بھی اس پر سوار ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ کی طرف رواں ہو گئے اور ہمارا سامان جو ہے وہ سڑک پر پڑا رہ گیا۔ اب نہ دوسرے کپڑے موجود تھے، نہ برتن وغیرہ کچھ موجود تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں تھیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ راستے میں جب ہم بیر شیخ کے مقام پر پہنچے اور منزل صرف چند میل کے فاصلے پر تھی، مدینہ منورہ صرف چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا اور وقت فجر تھوڑا رہ گیا تھا، یعنی وقت فجر ختم ہونے والا تھا، اور جو چلانے والے تھے اونٹوں کو وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم مدینہ منورہ جا کر ہی روکیں گے، اس سے پہلے نہیں روکیں گے۔ اب اگر ہم راستے میں رکتے نا تو فجر کی نماز نکل جاتی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر آیا، ہم نے وہاں پر فجر کی نماز ادا کی اور یہ جو اونٹ والے تھے یہ آگے چلے گئے۔ اب امام اہل سنت جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو بڑا مشکل تھا کہ چند میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور امام اہل سنت تھے بخار کے اندر، بیمار تھے۔ اب اس حالت میں سفر کرتے تو اور زیادہ بیمار ہو جاتے، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی اونٹ لیے کھڑا ہوا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شیخ حسین نے، وہی رابغ کے جو سردار تھے، انہوں نے تاکید کر دی تھی کہ شیخ کی خدمت کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں کرنا، تو انہی کی وجہ سے میں پیچھے پیچھے آپ کے آ رہا تھا اور میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر میں کچھ آگے گیا تو دیکھا کہ جو ہمارے قافلے کا ایک اونٹ تھا، خاص طور پہ جو میرے لیے تھا، وہ وہاں پہ اس کا جو چلانے والا تھا وہ لے کے کھڑا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ شیخ حسین نے ہمیں خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ میں آپ کا خاص طور پہ خیال رکھوں، تو اس لیے میں یہاں پر رک گیا تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ یہ سب میرے سرکار کی کرم نوازیاں ہیں، ان کی نوازشیں ہیں کہ کہاں میرا جیسا فقیر اور کہاں وہ سردار یعنی شیخ حسین جن سے نہ کوئی جان پہچان تھی، اور پھر دوسرا یہ یعنی جو اونٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کی طبیعتوں کے اندر بہت زیادہ سختی ہوا کرتی تھی، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے لیے اتنے نرم ہوئے تھے، اور خلاف عادت اس طرح کی گفتگو امام اہل سنت سے کر رہے تھے۔ یہ کچھ باتیں امام اہل سنت کی ابھی سفر مدینہ کی جاری ہیں۔ آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے ہیں، پہنچنے سے پہلے بھی امام اہل سنت کے ساتھ کچھ عنایتیں ہوئی ہیں۔ رب العزت جل وعلا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایتیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔